ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ خبر کی صداقت اور شفافیت کا علم بردار چینل وسیلہ اردو ٹی وی۔ خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ منشیات کے استعمال میں حد سے تجاوز، امریکہ میں سال بھر میں 1,00,000 افراد ہلاک۔ امریکہ میں منشیات کے زائد مقدار میں استعمال کے نتیجے میں ایک سال کے دوران 1,00,000 سے زائد افراد کی موت ہوئی ہے۔ امریکہ کے صحت کے حکام کے مطابق ایک سال کے عرصے میں اوور ڈوز کی وجہ سے ہونے والی ہلاکتوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ امریکہ میں منشیات کے بے جا استعمال سے ہونے والی اموات کی تعداد گزشتہ 2 دہائیوں سے بتدریج بڑھ رہی ہے۔ البتہ مبصرین اتنی بڑی تعداد میں اموات کی وجہ کرونا وائرس اور خطرناک نشہ آور مادے فینٹینل کی غیر قانونی سپلائی کو قرار دے رہے ہیں۔ امریکہ کے بیماریوں سے بچاؤ کے ادارے ڈی.سی نے اس حوالے سے مئی 2020 سے لے کر اپریل 2021 تک کے نئے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے منشیات کے استعمال سے اتنی بڑی تعداد میں اموات کو ایک المناک حقیقت قرار دیا ہے، جبکہ قومی ڈرگ کنٹرول پالیسی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر راہل گپتا نے اسے ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس پر ذمہ دارانہ رد عمل سامنے آنا چاہیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فینٹینل کی عام دستیابی اور کورونا وبا کے دوران تنہائی نے نشہ کرنے والوں کے لیے مہلک ہتھیار کا کام کیا ہے۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب ان کے پاس کسی قسم کی مدد بھی موجود نہیں تھی۔ امریکہ میں نشے کی زیادتی سے ہونے والی اموات گاڑیوں کے حادثات، اسلحے، حتیٰ کہ زکام اور نیمونیا سے ہونے والی اموات سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ نئے اعداد و شمار پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان اموات کی اکثریت میں فینٹینل کا ہاتھ ہے۔ فینٹینل ایک انتہائی مہلک نشہ آور مادہ ہے جو اب سے 5 سال پہلے ہی نشے سے منسلک اموات میں ہیروئن کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ منشیات کا کاروبار کرنے والے ڈیلرز فینٹینل کو دیگر نشہ آور مادوں میں ملا کر فروخت کرتے ہیں۔ امریکی ڈرگ انفورسمنٹ ادارے کے مطابق میکسیکو میں منشیات کا کام کرنے والے جرائم پیشہ گروہ مہلک فینٹینل اور میتھ کی بڑی پیمانے پر تیاری اور ڈسٹریبیوشن کے لیے چین میں بنے کیمیکلز استعمال کرتے ہیں۔ رواں سال ہی ادارے نے 12,000 پاؤنڈ غیر قانونی فینٹینل ضبط کی ہے۔ مبصرین اور پولیس حکام کا کہنا ہے کہ منشیات کا پکڑے جانا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پالیسی سازی کے ذریعے اس کی طلب میں کمی لائی جانی چاہیے تاکہ ایسی اموات کا سلسلہ روکا جا سکے۔ دہلی کے قریب گر گاؤں میں سکھوں نے جمعہ کی نماز ادا کرنے مسلمانوں کے لیے کھول دیے گرودوارہ کے دروازے۔ دہلی کے قریب گروگرام کی ایک گرودوارہ کمیٹی نے مسلمانوں کو جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے گرودوارہ کے دروازے کھول دیے ہیں۔ کمیٹی نے جمعہ کی نماز گرودوارہ میں اہتمام کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ہریانہ کے گروگرام میں عوامی مقامات پر جمعہ کی نماز کے خلاف مقامی لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ حال ہی میں کئی مقامات پر مقامی لوگوں نے مسلمانوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے سے روک دیا تھا۔ ان واقعات کو دیکھنے کے بعد گروگرام صدر بازار کی گرودوارہ ایسوسی ایشن کے صدر شیر دل سنگھ سدھو نے کہا کہ مسلمان جمعہ کی نماز کے لیے گرودوارہ کے احاطے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ گرو گھر ہے، بغیر کسی امتیاز کے تمام طبقات کے لیے کھلا ہے، یہاں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ خالی جگہ رکھنے والے افراد حکام سے اجازت لیتے ہوئے جمعہ کی نماز کی اجازت دے سکتے ہیں۔ پولیس نے اعتراض کرنے والوں سے کہا کہ وہ حملے نہ کریں بلکہ حکام سے شکایت کر سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تصادم نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ حکام نے مسلمانوں کو گرودوارہ میں 37 عوامی مقامات پر جمعہ کی نماز ادا کرنے کی اجازت دی۔ تاہم گروگرام انتظامیہ نے حال ہی میں مقامی لوگوں کے اعتراضات، شکایات اور احتجاج کے بعد 8 مقامات پر اجازت نامہ منسوخ کر دیا ہے۔
मगध यूनिवर्सिटी के वीसी राजेंद्र प्रसाद के यहाँ छापा, 2 करोड़ नकद बरामद। 1 करोड़ 5 लाख की गैर मनकूला जायदाद से मुताल्लिक दस्तावेजात भी बरामद। बिहार में स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट SVU बदउनवान अहलकारों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाई कर रहा है। इसी सिलसिले में गोरखपुर के रामगढ़ हतल थाना इलाके के तहत वाक़े मगध यूनिवर्सिटी के वीसी राजेंद्र प्रसाद के घर छापामारी की गई, जिसमें तकरीबन 2 करोड़ नकद 1 करोड़ रुपए की गैर मनकूला जायदाद से मुताल्लिक दस्तावेजात बरामद हुई हैं। ज्यादातर गैर मनकूला जायदाद जमीनी दस्तावेजात पर मुश्तमिल हैं, जो 2018 और 2020 के दरमियान खरीदी गई थी। वीसी पर बदउनवानी के संगीन इल्जामात हैं। बुध के रोज SVU ने यूनिवर्सिटी में खरीदारी के नाम पर 30 करोड़ रुपए से ज्यादा के गलत इस्तेमाल के मामले में वाइस चांसलर के 3 मकामात पर छापामारी की गई। गया वाक़े रिहाइश गाह, बोध गया के दफ्तर और गोरखपुर वाक़े घर की तलाशी ली गई। देर रात 12 बजे तक चली इस कार्रवाई में गोरखपुर के घर से 2 करोड़ नकद, तकरीबन 5 लाख की गैर मुल्की करेंसी और 15 लाख रुपए के जेवरात बरामद हुए हैं। जमीन के कई कागजात के साथ बैंक अकाउंट्स और लाकरों की भी मालूमात मिली हैं। उनके खिलाफ जालसाजी और इंसदाद बदउनवानी एक्ट के तहत मुख्तलिफ दफात के तहत FIR दर्ज की गई है। इल्जाम है कि मगध यूनिवर्सिटी और वीर कंवर सिंह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नाजायज और गैर कानूनी तरीके से यूनिवर्सिटी के काम किए हैं। इन मामलात में तहकीकात के बाद SVU की जानिब से पहले वाइस चांसलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद अदालत से सर्च वारंट लेकर उनके ठिकाने की तलाशी ली गई। मकतूबे रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। इस्लामी ताउन तंजीम OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताह ने बुध को यूसुफ अल उथैमीन के जानशीन की हैसियत से चार्ज संभाल लिया। हुसैन ताह को इस्लामी ताउन तंजीम OIC में शामिल ममालिक के उज़राए खारिजा ने 47वें सेशन के दौरान, जो नाइजीरिया के दारुल हुकूमत नियामी में मुनक्किद हुआ था, सेक्रेटरी जनरल के तौर पर मुंतखब किया था। OIC ने ट्विटर के अपने सरकारी अकाउंट पर इसकी इतला देते हुए बताया है कि नव मुंतखब सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से हुसैन इब्राहिम ताह ने 17 नवंबर 2021 को जद्दा जनरल सेक्रेटरीट में चार्ज संभाल लिया। हुसैन ताह का ताल्लुक चार्ट से है। याद रहे कि हुसैन ताह का इंतखाब नवंबर 2020 में हुआ था। अफ्रीकी ग्रुप के नुमाइंदे की हैसियत से उन्हें OIC का सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया। वो इस ओहदे पर 5 बरस तक फाइज रहेंगे। हुसैन ताह अपने वतन में मुतअद्दिद ओहदों पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। वो वजीर उमूर खारिजा, माविन वजीर और नायब सेक्रेटरी जनरल ऐवान सदारत भी रह चुके हैं। ऐवान सदारत में सिफारती मुशीर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। चार्ट के सफीर के तौर पर भी काम किया है। वो फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, यूनान और वेटिकन में अपने मुल्क के सफीर के तौर पर काम कर चुके हैं। उन्होंने सऊदी अरब में चार्ट के सिफारत खाने में मुशीर अव्वल की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी हैं। OIC के नए सेक्रेटरी जनरल फ्रांसीसी, अरबी और अंग्रेजी तीनों ज़बानें बोलते हैं। उन्हें चार्ट का कौमी तमगा फारस और फ्रांस की तरफ से भी एजाज़ मिल चुके हैं। प्रोग्राम कहानी दर कहानी में महमूद शाहिद का अफसानचा समात फरमाइएगा। अफसानचे का उन्वान है शहद। अजीब शहर है, यहाँ कोई शहद का खरीदार नहीं है। मैं सुबह से सड़क के किनारे शहद की बोतलें सजाए बैठा हूँ। राह चलते नौजवान, बूढ़े, औरतें, बच्चे मुझ पर एक उचटती सी निगाह डालकर आगे बढ़ जाते हैं। सामने से गुजरते हुए एक नौजवान को, जिसके हाथ में शीशे की बोतल थी,
میں نے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ کیا بات ہے؟ نوجوان نے سوال کیا۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے شیشے کی بوتل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ شہد، اس نے فوراً جواب دیا۔ شہد؟ نیلے رنگ کا؟ نوجوان نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بھی نیلا تھا۔ میں مزید حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ ان بوتلوں میں کیا ہے؟ نوجوان نے سوال کیا۔ شہد، میں نے جواب دیا۔ تم شاید اجنبی ہو۔ تم نے ٹھیک سمجھا۔ میرے دادا کہتے تھے کہ ان کے زمانے میں شہد کا رنگ نیلا نہیں تھا، اس کا رنگ تمہارے شہد جیسا ہی تھا۔ کچھ اجنبی ہمارے شہر آئے اور انہوں نے شہر میں شہد کی دکانیں کھول لیں۔ دھیرے دھیرے شہد کا رنگ نیلا ہوتا گیا۔ اب ہم اسی رنگ کے شہد کے عادی ہو گئے ہیں، اور شاید اسی شہد کے استعمال سے تمہاری آنکھوں کا رنگ بھی نیلا ہو گیا ہے، میں نے نوجوان کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.